ناظرین، موجودہ دور کی اگر بات کی جائے تو اگر والدین مجبور ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت زار کی وجہ سے اپنے بچوں کو مہنگے نجی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے پر، وہیں پر لاہور میں ہی، لاہور کے ایک نواحی علاقے شادرہ میں یہ ایک ایسا ادارہ موجود ہے، یہاں پر یہ ایسی ایک درسگاہ موجود ہے، ایسا یہ تعلیمی ادارہ ہے جو کہ بالکل بلا معاوضہ جو بچے ہیں اس پورے علاقے کے، ان کو زیور تعلیم سے راستہ کر رہا ہے۔ یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان کو نہ صرف کہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ عروج افتخار۔ عروج، یہاں پر آپ کو پڑھایا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے؟ بہتر فیل کرتی ہیں دوسرے اسکولوں کے حوالے سے؟ جی بہت زیادہ بہتر فیل کرتی ہوں۔ آپ یہ بتائیے گا، یہاں پر آپ کو صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے یا دوسری کتابیں بھی پڑھائی؟ ہمیں یہاں پہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکول کا بھی کام پڑھایا جا رہا ہے، اور ہمیں بہت سارے، جیسے کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ اسکول بھی نہیں ہے اور پرائیویٹ اسکول تو بہت زیادہ مہنگے ہیں، اس لیے یہ ہمارے گاؤں کا چھوٹا سا مدرسہ ہے اور اس لیے یہاں پہ اسکول بھی پڑھا رہے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ عورتیں حفظ بھی کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی موجود تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ اس علاقے میں سرکاری اسکول موجود ہی نہیں ہے، جو نجی اسکول ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ اس علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا، وہاں سے تعلیم دلوانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس تعلیمی ادارے میں، اس درسگاہ میں ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے، اور یہ تمام تر جو سلسلہ ہے ناظرین یہ بلا معاوضہ یہاں پر جاری ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے، آپ یہاں پر کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں ابھی شروع سے پڑھتا ہوں پریپ میں۔ پریپ کلاس میں ہو، تو آپ کو یہاں پر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، بکیں پڑھائی جاتی ہے، سپارہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کو یہاں پر کیا بہتر چیز نظر آتی ہے جو دوسرے اسکولوں میں نہیں ہے؟ یہاں یہ اسکول ہے جو سرکاری اسکول ایسے پرائیویٹ اسکول بند ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے کھولا ہے مدرسہ جامعہ، یہ ادھر یہاں تعلیمی یہ حفظ بھی کروایا جاتا ہے، قرآن پاک بھی، ٹیوشن، بکیں یہ ادھر کرائی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ اس علاقے میں کوئی سرکاری اسکول موجود نہیں ہے، نجی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پر اس علاقے کے رہنے والے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، اور یہیں پر ہی بلا معاوضہ تمام تر جو بچے ہیں ان کو اسی ادارے کی جانب سے کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، اسٹیشنری بھی فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہاں پر ان بچوں کو دی جاتی ہے۔ اس ادارے کے پرنسپل سعدیہ سعود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیجیے گا سعدیہ کہ اس تعلیمی ادارے کا نظام کس طرح سے چلاتی ہیں، کیا سروسز یہاں پر آپ پرووائڈ کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اصل میں یہاں پر ہم لوگوں نے لاہور سے جو ہے وہ سارا نظام ہم لے کے چل رہے ہیں، لاہور سے سارے لوگ جو میرے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر، میرے اپنے گھر کا جو ہے معاملہ، مطلب گھر سے ہم لوگ اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو باقی یہ کہ یہاں ان کے پاس کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم لوگ خود ہی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ صرف ان کو اسکول کا کام پڑھاتی ہیں، جو مختلف جو کتابیں ہیں وہ یہاں پر پڑھاتی ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ بھی ان کی کروا رہے ہیں، اسکول مطلب 5 تک ان کے جو بچوں کا مطلب ہوتا ہے سارا گورنمنٹ کا ہی ہم لوگوں نے ان کو لگایا ہوا ہے سارا سلیبس وغیرہ، اور ساتھ میں جو ہمارا بیسک مقصد ہے کہ یہ مطلب دونوں تعلیمیں لیں، یہ نہیں کہ اگر قرآن پاک پڑھنے آئے ہیں تو اسکول کا رہ جائے، ان کا اسکول بھی ساتھ کروا رہے ہیں اور ساتھ میں قرآن پاک کا کروا رہے ہیں۔ یہاں کا تلفظ اور جو ان کا قرآن کا نظام ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ آپ کو یہ کس طرح سے خیال آیا کہ لاہور ہی کے ایک اتنے دور افتادہ علاقے میں آپ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بلا معاوضہ ہر قسم کی تعلیم فراہم کرے دے گا؟ آپ نے ایک عمارت یہاں پر اسٹیبلش کیا، پورا نظام یہاں پر اسٹیبلش کیا، پھر آپ کتابیں بھی ان کو فراہم کری ہیں، کس طرح سے یہ سارا ممکن ہوگا؟ اصل میں میرا خود سے جو ہے نا تدریسی نظام لاہور میں بھی چل رہا تھا، میں گھر میں بچوں کے ساتھ یہ معاملہ لے کے چل رہی تھی، کافی عرصے سے چل رہی تھی، اور کالج وغیرہ میں بھی پڑھانے کے لیے قرآن پاک کو ہی پڑھانے کے لیے چاہتی تھی۔ تو جب سے میں یہاں پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی تھی تو کسی بچے سے اگر ہم کلمہ وغیرہ سن لیتے تھے تو اس کو آتا ہی نہیں تھا،
کلمہ بھی نہیں آتا, ان کو کسی بھی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, قرآن کا نہیں پتہ, اسکول جانے کا نہیں پتہ. تو یہ نظام جو ہے وہ ایسے دل میں اللہ تعالیٰ بھی ڈال دیتے ہیں, جہاں پر آپ کی خدمت اللہ نے لکھی ہوتی ہے وہ اللہ لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ خدمت لے رہے ہیں. ہم لوگوں نے تو ایک بس ایفرٹ کی تھی, اور میرے ساتھ ملنے والے کافی اچھے لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ اس چیز میں. تو الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے, نظام سسٹم اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, جہاں پر ہم اپنے ارد گرد ایسے تعلیمی ادارے دیکھتے ہیں جو کہ اگر حقیقی معنوں میں کہا جائے کہ والدین کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں, اور شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی اور ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ابھی بھی اگر ہم موجودہ دنوں کی بات کریں تو بہت سے نجی اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز بھی اور سرکاری اسکول بھی ایسے ہیں جہاں پر اب رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے, نیا سال جو شروع ہونے والا ہے. تو نجی تعلیمی اداروں کے جو بچے ہیں ان کے والدین صرف اسی بنا پر پریشان ہوتے ہیں کہ مہنگا ترین ان کو تعلیمی جو نصاب ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے ہزاروں روپے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہی نجی اسکولز کی جانب سے ان والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ انہی کے اسکول کی فراہم کردہ یونیفارم خریدیں, بیگز خریدیں, تمام تر اسٹیشنری جو ہے وہ یہ نجی اسکولز جو ہے وہ لیتے ہیں. اور موجودہ حالات میں یہی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف یہ کہ بچوں کو بلا معاوضہ مفت زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان تمام تر بچوں کو قرآن کی بھی یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تمام تر سہولیات بلا معاوضہ جو ہے وہ اس تعلیمی ادارے میں فراہم کی جا رہی ہیں. اور شاید ہمارے معاشرے میں اگر ایسی کچھ اور مثالیں ہوں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ واقعی ایک فلاحی معاشرے کا جو ہے وہ منظر پیش کرنے لگے.